بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيه ليلة خير من 1000 شهر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ احترام کے لائق سامعین محترم، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ماہ رمضان کو امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کا مہینہ بنایا، نیکیوں کے کمانے کا، نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کرنے کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے، برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیا کیا نوازشیں، کیا کیا عنایتیں فرمائی ہیں ہم پر، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ اس مہینے کی ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل روایت میں یہ بات آئی تھی: فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اس ماہ مبارک کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اس رات کی فضیلتیں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، احادیث میں بھی اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اس رات کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب کے اندر مستقل اس رات کی فضیلت سے متعلق ایک سورۃ المبارکہ نازل فرمائی، جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ بس یہی ایک فضیلت اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے مستقل اس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرمائی، جائے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی اس مبارک سورت کے اندر کہ قرآن مجید جیسی مقدس اور آخری کتاب کے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید ہی میں اس کی فضیلت کے لیے مستقل سورت کا نازل ہونا ایک مستقل فضیلت تھی۔ پھر مزید فضیلت در فضیلت یہ ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے، بلا شبہ ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں۔ قرآن جیسی مقدس کتاب کا نازل ہونا یہ دوسری فضیلت ہے اس رات کے لیے۔ پھر مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے مخاطب کو خطاب کر کے دریافت فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ پھر تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی خوش نصیب بندے کو اس ایک رات کی عبادت میسر ہو جائے، اللہ کی توفیق سے کوئی اللہ کا بندہ اس رات میں عبادت کر کے گزار دے تو پھر اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر!
کس قدر اللہ کی دین ہے، کس قدر اللہ کی عطا ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ زمانہ عبادت کرنے کا ثواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری مستقل فضیلت اس مبارک کتاب کے اندر، اس مبارک سورت کے اندر بیان فرمائی گئی۔ پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے اندر مستقل سورہ مبارکہ نازل فرما کر اس رات کی حقیقت کو اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس رات کی مستقل فضیلتیں بیان کی گئی۔ ان فضائل کو سننے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ رات کیوں مرحمت فرمائی، اس رات کے امت محمدی علیہ السلام کو ملنے کا کیا سبب بنا، کیا وجہ بنی جو اللہ نے اتنی فضیلت والی رات امت محمدی علیہ السلام کے اوپر مرحمت فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ متعدد وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غمزدہ ہوئے کہ پچھلی امت کی عمریں کم و بیش 1000 برس تک تھیں اور میری امت کی عمر اوسطاً 60 سے 70 سال ہی کی ہے۔ آپ کو اس پر افسوس ہوا کہ میری امت اگر عبادت کے اندر اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے پچھلی امت کے افراد کا مقابلہ کرنا چاہے، برابری کرنا چاہے تو ممکن نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، آپ غمزدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کب گوارا تھا کہ اپنے حبیب کو غمزدہ دیکھیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس مبارک صورت کے ساتھ روانہ فرمایا آپ کی خدمت اقدس میں، اور یہ فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب غمزدہ ہیں، جا کر ان کو تسلی دو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی، افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے اس غمزدہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات مرحمت فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس رات کے ملنے کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے متفکر رہتے تھے، ہمیشہ آپ غمزدہ رہتے تھے اپنی امت کے بارے میں۔ تو اس غمزدگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرما کر احسان عظیم فرمایا ان قدردانوں کے پر جو اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی رغبت اور شوق رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک رات بھی کسی نے عبادت کے ساتھ گزار دیا تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے قدردانوں کے لیے۔ تو اتنی فضیلت والی رات، اتنی عظمت والی رات اللہ نے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم کو عنایت فرمائی۔ پھر اس رات میں کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر ایمان کے ساتھ
یعنی ایمان کی حالت میں ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا، کوئی نیکی بھی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتی۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، احتساباً، یعنی اللہ تعالی اس رات کی عبادت کرنے پر جو انعامات سے، جو اجر و ثواب سے نوازیں گے عبادت کرنے والوں کو، اس کا احتساب ہو، اس کا استحضار ہو، اس کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عبادت کرنے پر اتنا اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے، اور اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو پھر اس نیت کے ساتھ اگر عبادت کریں گے تو عبادت کرنے میں بھی رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اور اس عبادت کے کرنے میں جو ثواب ملنے والا ہے اس کی جستجو کے لیے بندہ محنت جتنی چاہے برداشت کرے گا۔ تو کیا ہوگا کہ احتساب کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو، اگرچہ کہ تذکرہ ہے یہاں پر نماز کی طرف اشارہ ہے، لیکن علماء اور محدثین یوں فرماتے ہیں کہ نماز ہی مراد نہیں ہے بلکہ مقصود عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت کرے مگر جاگنا ہو عبادت کے ساتھ، گزارنا ہو اس رات کو عبادت کے ساتھ، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک فائدہ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا، ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگا لیا جائے تو 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر زیادتی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے سال کے مقابلے میں اور کتنی زیادتی ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کی حد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا ہی سمجھیں گے کہ صاحب 1000 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ ایک فضیلت تو یہ تھی۔ دوسری فضیلت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یوں فرمایا کہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، جس عمل کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر وضو کرنے والے کی فضیلت وضو کرنے والے کے لیے بیان فرمائی کہ وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو اس سے گناہ دھلتے ہیں۔ ایسے ہی اور بہت سے اعمال پر گناہوں کی معافی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر کبیرہ گناہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے وہاں پر ساتھ ساتھ توبہ کی بھی قید لگائی گئی، لہذا علماء نے یوں فرمایا عام طور پر اعمال کے کرنے پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے مومن کو چاہیے کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کر لے تاکہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے۔ تو ایک فضیلت اس کی یہ ہے اس رات میں عبادت کرنے کی، عبادت کر کے گزارنے کی، کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اگر ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ نہ جانے کون سا دن ایسا نہ گزرتا ہوگا جس دن ہم گناہ نہ کرتے ہوں، صغیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ اگر ان اعمال کے کرنے پر ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں تو ہمارے لیے زہ نصیب۔ تو لہذا آج 27ویں شب بھی ہے اور رمضان کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ مزید اس رات کی فضیلت سے متعلق آئندہ نشست میں انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شب قدر کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرماوے، شب قدر کی عبادت سے ہم سب کو مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔